کیا زندہ آدمی کے لیے عمرہ اور طواف کیا جا سکتا ہے؟ طواف میرے بھائی اپنا اپنا، نماز اپنی اپنی، تلاوت اپنی اپنی. ٹھیک ہے جی، ان تین چیزوں سے فارغ ہو گئے. نماز اور طواف اور تلاوت اپنی اپنی. یہ نہ دیکھیں کہ پوری دنیا کر رہی ہے، یہ دیکھیں کہ جنہوں نے دین دیا ہے انہوں نے کام کیا کہ نہیں کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیا کہ نہیں کیا. آپ نے کتنے قرآن پاک پڑھ کے بخشے تھے جناب خدیجہ کو؟ جی بابا جی، کتنے بخشے تھے آپ نے؟ کتنی دفعہ صحابہ کرام کو جمع کیا کہ میری بیوی کے لیے قرآن پاک پڑھو، ایک قرآن پاک، ایک تم پڑھو ابو بکر، عمر ایک تم پڑھنا، عثمان ایک تم پڑھنا رضی اللہ تعالی عنہم. کیا کبھی ایسا ہوا؟ چچا حمزہ کے لیے کبھی ایسا آپ نے کام کروایا؟ سب کو جمع کیا اور سپارے لے کے حاضر ہو جاؤ جی، آخر میں کھانا بھی ملے گا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں کیا. تو ایسے ہی میرے بھائیو نماز بھی اپنی اپنی، طواف بھی اپنا اپنا. رہ گیا عمرہ، تو عمرہ آپ میت کی طرف سے کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ پہلے آپ نے اپنا عمرہ کر لیا ہو. دیکھیں جس کی دلیل ملتی ہے اسے ہم روکتے نہیں ہیں، لیکن جس کی دلیل نہیں ملتی اس سے آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے، آگے آپ کی مرضی. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. بخاری مسلم کی روایات میں سے ہے کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام داخل کیا اس کا یہ نیا کام ریجیکٹ ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے. نیک نیتی کافی نہیں ہے کسی عمل کے اللہ کے ہاں قبول ہونے کے لیے. نیک نیتی کافی. حاجی صاحب نیک نیتی بھی ہونی چاہیے اور جو عمل آپ کریں اس کے اوپر نبی علیہ السلام کی تصدیق بھی ہونی چاہیے، اسٹیمپ بھی ہونی چاہیے، پھر عمل قبول ہوگا. کتنی شرطیں ہیں؟ کتنی شرطیں ہیں؟ آپ کی نیت بھی اچھی ہو، ریاکاری نہ ہو، شہرت مقصد نہ ہو، رب کو راضی کرنا مقصد ہو، اور وہ عمل نبی علیہ السلام سے ثابت ہو. تو اس لیے میرے بھائی عمرہ کر سکتے ہیں میت کی طرف سے، اور اس زندہ کی طرف سے بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے جو زندہ مردے کی طرح ہے. کیا مطلب؟ خود عمرہ کرنے کی طاقت نہ اب رکھتا ہے نہ آئندہ امید ہے. بظاہر یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آئندہ کبھی خود عمرہ کر نہیں سکے گا، تو اس کی طرف سے میرے بھائی کر سکتے ہیں.